السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقالت فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک والصلاۃ تنزیہا لکم من الکبر والزکاۃ تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق والصیام تثبیتا للإخلاص والحج تشییدا للدین والعدل تنسیقا للقلوب واطاعتنا نظاما للملہ وامامتنا امانا للفرقہ والجہاد عزا للاسلام والصبر معونۃ علی استیجاب الاجر والامر بالمعروف مصلحۃ للعامہ وبر الوالدین وقایۃ من السخط وصلۃ الارحام منماۃ للعدد والقصاص حقنا للدماء والوفاء بالنذر تعریضا للمغفرہ وتوفیۃ المکاییل والموازین تغییرا للبخس والنہی عن شرب الخمر تنزیہا عن الرجس واجتناب القذف حجابا عن اللعنہ وترک السرقۃ ایجابا للعفہ وحرم الشرک اخلاصا لہ بالربوبیہ فاتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واطیعوا اللہ فیما امرکم بہ ونہاکم عنہ فانہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایام شہادت حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا تمام امت اسلامیہ کو اور بالخصوص پیروان مکتب امامت و ولایت کو اور رہروان راہ ولایت و امامت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا کا خطبہ نورانی جو عام عرف عام میں خطبہ فدقیہ کے نام سے معروف ہوا ہے، خطبہ فاطمیہ ہے، اور یہ خطبہ نورانی جناب سیدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے حق کے استعفاء کے لیے، اپنے حق کے مطالبے کے لیے مسجد النبی میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان قرأت فرمایا۔ اس خطبہ نورانی میں جامعیت ہے، جیسا پہلے بھی اس کے باقی حصوں میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک مکمل دینی نصاب ہے۔ اگر یہ خطبہ تدریس کیا جائے، پڑھایا جائے کسی تعلیمی ادارے کے اندر، تو اسے دیگر کسی نصاب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک اجمالی اور جامع نصاب حضرت سیدہ طاہرہ کا یہ خطبہ نورانی ہے۔ جناب سیدہ کے متعلق اس خطبہ کے علاوہ بہت سارے اور پہلو جن کے اوپر
کثرت سے ذکر ہوتا ہے، خصوصاً مصائب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بی بی پر ڈھائے گئے ہیں وہ زیادہ بیان ہوتے ہیں، لیکن جو بی بی نے بیان فرمایا ہے وہ کم تر بیان ہوتا ہے۔ اور یہ باقی ہستیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے امیر المومنین کے بارے میں عقیدت مند اپنی عقیدت کا زیادہ اظہار کرتے ہیں، لیکن جو کچھ امیر المومنین نے فرمایا ہے خطبات نہج البلاغہ کی صورت میں انہیں کم بیان کیا جاتا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے اس خطبہ میں ترتیب کے ساتھ توحید سے مطلب شروع کیا، پھر اسے نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح اور تفسیر کے ساتھ جاری رکھا، اور پھر قرآن کریم کے بارے میں معارف بیان کیے، اور پھر جناب سیدہ نے اہم ترین باب نصاب دین کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک طرح سے تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا قرآن کریم نے فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض اور ذمہ داریوں میں سے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ 3 فریضے تھے نبی اکرم کے اللہ کی طرف سے۔ آپ نے امت کو اللہ کی آیات تلاوت کی ہیں اور تزکیہ کیا ہے امت کا، ان لوگوں کا، اور انہیں امت بنایا ہے۔ اور تیسرا اور اہم فریضہ تعلیم ہے کتاب اور حکمت کی۔ اسی تعلیم کا تکمیلی مرحلہ جناب سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے خطبہ نورانی میں بیان ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی صورت میں اور جو کچھ قرآن کے علاوہ آپ نے تبلیغ فرمائی ہے اس میں دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اللہ سے دین دریافت کیا ہے اور لوگوں کے سامنے دین پیش کیا ہے، تعلیم دیا ہے۔ دین میں احکام، شریعت کے احکام بیان کیے ہیں، اور کسی حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احکام کا مقصد اور ہدف بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام کیوں بیان فرمائے ہیں، مقرر فرمائے ہیں امت کے وظیفہ کے طور پر۔ جناب سیدہ نے دین شناسی کا ایک اہم مرحلہ انجام دیا ہے، اور وہ فلسفہ احکام ہے، فلسفہ دین، جس کے اندر دین کے احکام اور دین کی تعلیمات کا مقصد بیان کیا جاتا ہے کہ دین کیوں اللہ نے مقرر فرمایا ہے اور لوگوں کو دین کا پابند کیوں کیا ہے۔ یہ اہم ترین باب ہے دین کے اندر، دین شناسی کے اندر، جو عموماً ہمارے مدارس میں، ہمارے دینی تعلیمی اداروں کے اندر یہ مضمون موجود نہیں ہوتا۔ فلسفہ دین، احکام بیان کیے جاتے ہیں، احکام کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں، منابع ذکر کیے جاتے ہیں، قواعد ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن احکام کا مقصد کم بیان کیا جاتا ہے۔ جناب سیدہ نے یہ نادر موضوع بیان کیا ہے، نایاب موضوع بیان کیا ہے، جو ہمیں علماء کے ہاں کم ملتا ہے۔ مجتہدین بھی اس موضوع کو کم چھیڑتے ہیں، ہر چند اس دور میں، معاصر دور میں بعض ایسے دین شناس علماء ہیں، ماہرین، جنہوں نے اس موضوع کا فتح باب کیا ہے، کھولا ہے، اس موضوع کو شروع کیا ہے۔ وہ بھی مسیحی علماء کی تقلید میں شروع کیا ہے۔ اصل میں یہ باب مسیحی علماء نے اپنے دین مسیحیت کے بارے میں کھولا تھا کہ
مقدس کتاب اور اس کی تعلیمات کا مقصد کیا ہے انسان کی زندگی میں، ان آیات کے مد نظر کیا ہے، کیسے انسانی زندگی کو یہ آیات بنانا چاہتی ہیں، آیا آخرت بیان کر رہی ہیں یا انسان کی دنیا سے بھی ان کا کوئی تعلق ہے۔ مسیحی دین زیادہ آخرت کی طرف ناظر ہے، لیکن دین اسلام جامع ہے۔ دین اسلام آخرت کو نتیجے کے طور پر ضرور ذکر کرتا ہے، لیکن وہ نتیجہ دنیا سے لیتا ہے کہ دنیاوی زندگی سے اخروی نتیجہ قرآن نے بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں اسے ذکر کیا ہے۔ اس میں ہم احکام کے مختلف گزشتہ سنوات میں بات کرتے آئے ہیں، توفیق کم ہوتی ہے، یہ خطبہ ایک سال میں ختم ہو جانا چاہیے، لیکن مصروفیات کی وجہ سے اس کی طرف کم وقت ملتا ہے ہمیں۔ پہلے بیان کیا تھا فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُم مِّنَ الْكِبْرِ وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنِمَاءً فِي الرِّزْقِ وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ۔ یہ ایمان کا فلسفہ، صلاۃ کا فلسفہ، زکوٰۃ کا اور صیام کا، یہ تشریح ہوئے تھے یہ جملے، اور اب جو مرحلہ ہمیں درپیش ہے جس میں بات کرنی ہے وَالْحَجَّ تشییداً للدین، جناب سیدہ نے حج کا مقصد، حج کا فلسفہ، حج کی حکمت، حج کا فائدہ اور ہدف بیان کیا ہے کہ حج کو اللہ نے کیوں مقرر فرمایا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جناب سیدہ جس کلاس کو یہ تعلیم دے رہی تھیں وہ اسلام کی پہلی کلاس اور پہلی نسل تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، لیکن تربیتی مراحل اور تعلیمی مراحل کچھ نے مکمل کیے اور کچھ نے نہیں کیے، چونکہ جو مسلمان ہوتے گئے آہستہ آہستہ تدریجاً اسلامی احکام سے آشنا ہوتے گئے۔ یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ مکمل طور پر قرآن ان کی سمجھ میں آ گیا تھا اور احکام کے تمام فلسفہ سب کچھ ان کے سمجھ میں آ گیا تھا۔ کسی حد تک احکام سیکھ چکے تھے، انہیں یہ پتہ تھا اکثریت کو کہ احکام شرعیہ کیا ہیں، احکام الہیہ کیا ہیں، احکام دینیہ کیا ہیں، لیکن یہ ابھی بتانا باقی تھا کہ یہ احکام کیوں ہیں، کس مقصد کے لیے ہیں۔ اس لیے جناب سیدہ نے دین کی پہلی کلاس کو ہی یہ درس دیا کہ جو دین رسول اللہ نے تمہیں پیش کیا اور تم نے سیکھا ہے اس کے احکام اور اس کی تعلیمات کا مقصد بھی بیان فرما رہی ہیں، جن میں سے حج ایک جامع عبادت کے طور پر ہے، اور جناب سیدہ نے ایک جملے میں بلکہ 2 سطروں میں 2 لفظوں میں، سطریں بھی 2 نہیں ہیں، ایک سطر یا نیم سطر ہے، اور 2 لفظوں میں بی بی نے حج کا پورا فلسفہ بیان فرما دیا۔ والحج تشییداً للدین، حج کو اللہ نے دین کی تشیید کے لیے بنایا ہے۔ تشیید، تے شین 2 یہ اور دال، تشیید 2 یہ کے ساتھ لکھنا ہے، تشیید۔ یہ اصطلاح قرآن کریم کی ہے۔ تشیید مقصد اس کا ہوتا ہے مضبوط کرنا، بلند کرنا کسی عمارت کو، بلڈنگ کو، دیوار کو، اور اسے خوبصورت بنانا، زیبا بنانا۔ یہ تینوں معنی تشیید کے اندر موجود ہیں۔ یہ اصطلاح قرآن کریم کی ہے۔ قرآن نے بھی مشیدہ اور تشیید کا لفظ ذکر کیا ہے، اشارہ ہوگا وضاحت کے دوران۔ اور بی بی نے فرمایا کہ اللہ نے حج کو دین کی مضبوطی، دین کے استحکام اور دین کی بلندی، پائیداری اور زیبائی کے لیے اللہ نے حج مقرر کیا ہے۔ عبادتیں جتنی بھی ہیں، جیسے صلاۃ ہے اور صوم ہے اور حج ہے
زکوٰۃ ہے، خمس ہے، عبادتوں کی نوعیت مختلف ہے، کچھ جسمانی عبادتیں ہیں اور کچھ مالی عبادتیں ہیں۔ عبادت اصطلاح میں ان فرائض کو کہا جاتا ہے جن کو انجام دینے کے لیے انسان کو قربتاً الی اللہ کی نیت کرنا پڑتی ہے۔ اگر یہ نیت نہ ہو اور اس کے بغیر انسان عمل بجا لائے، وہ عمل عبادت شمار نہیں ہوتا۔ جیسے نماز ہے، اگر قربتاً الی اللہ کی نیت کے بغیر ہی انسان وہ سارے اعمال انجام دے دے جو نماز میں انجام دیتا ہے، تو اس کو نماز نہیں کہیں گے۔ یہ اس کی ایکسرسائز ہے، یہ اس کی حرکات ہیں، سکنات ہیں، لیکن عبادت شمار نہیں ہوگی۔ عبادت اس وقت ہے جب اس میں نیت یہ ہو کہ میں اللہ کے قرب کے لیے یہ کام کر رہا ہوں اور اللہ کے فرمان کی بجا آوری کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ امتثال امر، جیسے علماء کہتے ہیں، امر خدا، فرمان خدا کی بجا آوری کے لیے، فرمان برداری کے لیے جو کام کر رہا ہوں، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ یہ عبادتیں مختلف نوعیت کی ہیں، جن میں معروف عبادتیں یا مانوس عبادتیں، جیسے ہم کہتے ہیں نماز و روزہ ہے، صلاۃ و صوم ہے۔ جب عبادتوں کا ذکر آتا ہے یا باب ہمارے سامنے عبادات کا کھلتا ہے، تو ہماری ساری توجہ عبادتوں کے معنوی پہلو کی طرف چلی جاتی ہے۔ جیسے صلاۃ میں ہم فقط معنویت تلاش کرتے ہیں، اور علماء بھی، بزرگان، عرفاء، فقہاء جب صلاۃ کی اہمیت بیان کرتے ہیں، صلاۃ کے فوائد بیان کرتے ہیں، حکمت و فلسفہ بیان کرتے ہیں، تو اس میں وہ زیادہ معنوی پہلو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مثلا صلاۃ سے انسان کے نفس میں پاکیزگی آتی ہے، صلاۃ سے اللہ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے، صلاۃ پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے انسان، تقوی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ معنوی امور ہیں جو انسان کے نفس پر اور انسان کے روح پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ عبادتوں کا بڑا گہرا تعلق ہے انسان کی روح کے ساتھ اور انسان کے نفس کے ساتھ، انسان کی معنویت کے ساتھ، دل کے ساتھ۔ یہ عبادتوں کا گہرا تعلق ہے۔ شاید ہی عبادتوں کے علاوہ باقی کسی چیز کا انسان کی روح، نفس اور دل کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو جتنا عبادتوں کا تعلق ہے۔ لیکن اس معنویت کے پہلو کو جب بیان کیا جاتا ہے تو ظاہری، مادی، ظاہری، سماجی فائدہ اور ہدف و مقصد عبادتوں کا مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہم اگر اپنی کتابوں میں بھی دیکھیں جا کر تو عبادتوں کا جو ظاہری فائدہ ہے وہ کم بیان ہوتا ہے یا سرے سے بیان ہی نہیں ہوتا، اور عبادتوں کو منحصر قرار دیا جاتا ہے معنوی مقاصد اور معنوی آثار کے اندر۔ لیکن قرآن کریم نے عبادتوں کے دونوں پہلو ذکر کیے ہیں، معنوی بھی اور ظاہری مادی بھی ذکر کیے ہیں۔ اب معنوی پہلو، انسان کی جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے، جتنا انسان کی روح میں رشد و نمو آتی ہے، اتنا معنوی پہلوؤں کو سمجھتا جاتا ہے۔ معنوی پہلو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ ہم سن کے مان لیتے ہیں، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تعبد، یعنی تعبداً ہم دینی احکام پڑھ لیتے ہیں اور مان بھی لیتے ہیں، قبول بھی کر لیتے ہیں۔ تعبداً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے حیثیت عبد ہونے کے ناطے جو چیز ہمیں سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، ہماری عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے ہم اسے آنکھیں بند کر کے مان لیں۔ ہم اس کو تعبد کہتے ہیں، یعنی بندگی کا تقاضا ہے۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے، ہر دو صورتوں میں آپ اسے بجا لائیں۔ جیسے ہم روزانہ دیکھتے ہیں مثلا لوگوں کے گھروں میں
اور دفتروں میں اور اداروں میں ملازمین ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں. انہیں جو کام کرو یہ مانتے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم ملازم ہیں، ہمارا کام ہی اپنے مافوق کی بات ماننا ہے. وہ جو بھی کرواتے ہیں کام، اس کام میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. عموماً ملازم و نوکر یہ نہیں دیکھتے کہ صاحب جو کام ہمیں کروا رہے ہیں اس میں فائدہ کیا ہے. اگر وہ پوچھ بیٹھے کبھی کوئی ملازم یا نوکر اپنے صاحب کو کہے کہ اس کے اندر کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا، تو اسے نوکری سے ہی نکال دیتے ہیں کہ یہ بے ادب ہے، یہ تابع فرمان نہیں ہے، جو کہتے ہیں وہ کرو. آپ کو اس سے کیا غرض کہ اس کے اندر کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ فائدہ فرمان دینے والے کو معلوم ہونا چاہیے، جو بجا لاتا ہے فرمان اسے نہیں معلوم ہونا. اگر نہیں بھی معلوم تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلا جیسے ڈرائیور ہے تو مالک اس کو کہتا ہے مجھے فلاں جگہ چھوڑ آؤ، تو وہ مالک کو نہیں پوچھتا کہ وہاں جانے کا فائدہ کیا ہے، اتنا پٹرول جلے گا، اتنا وقت لگے گا، اور آپ کا وہاں جانے کا کیا فائدہ ہے، یا میرے وہاں جانے کا کیا فائدہ ہے. اگر ایسی بات کرے تو اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں. ایسے ملازم کی ضرورت نہیں ہے جو یہ پوچھے جی کہ جو مجھ سے کروا رہے ہو اس کا فائدہ کیا ہے. اسے صرف فرمان ماننا چاہیے. اس کام کو تعبد کہتے ہیں، یعنی آپ ملازم ہونے کی حیثیت سے پابند ہو، جو کہا جائے بجا لو، جو کہا جائے سمجھ میں آیا ہے تو بھی، جو آپ کو کہا جاتا ہے سمجھ میں نہیں آیا تو بھی آپ کا کام ہے اس کو من و ان انجام دے دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین اگر ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں یہ کیوں ہیں، کس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عبادات کا حکم دیا ہے، تو بھی ان عبادتوں کو بجا لو. اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کو تو بھی ان کو بجا لو. آپ یوں نہیں ہے کہ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم رک جائیں کہ سمجھ میں آئے گا تو پھر ہم بجا لائیں گے. ابھی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ نمازیں کیوں پڑھوائی جاتی ہیں، ابھی ہمیں یہی واضح نہیں ہے کہ روزے کیوں رکھوائے جاتے ہیں، ابھی ہمیں یہ واضح نہیں ہے کہ حج کیوں کروایا جاتا ہے. جو کچھ بھی امر کیا گیا ہے اسے آپ نے من و ان بجا لانا ہے. سمجھ میں آئی ہیں عبادتیں تو بھی، نہیں آئیں تو بھی بجا لائیں. اس کو کہتے ہیں تعبد، یعنی عبد ہونے کی وجہ سے، عبد ہونے کی حیثیت سے، عبد ہونے کی بنیاد پر یہ کام کریں. آپ معرفت ہے تو بھی، معرفت نہیں ہے تو بھی آپ عبد دونوں صورتوں میں ہیں. آپ بے حیثیت عبد یہ کام کریں. تعبداً انسان کرتا ہے کام، لیکن ہم اگر دین کی نصوص میں غور کریں تو ہمیں تمام کام معرفت کے ساتھ کرنے کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بے حیثیت عبد ہر کام کریں. ہمیں کرنا ہے. عبد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر کام کرے، لیکن عبد کے لیے یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ سمجھ کے نہ کرے، معرفت کے ساتھ نہ کرے، بلکہ عبدیت میں زیادہ فائدہ یا عبدیت میں زیادہ معنویت اس میں ہے کہ بغیر سمجھے ہوئے کرے. خصوصاً حج کے بارے میں اور حج کے علاوہ دیگر تمام عبادات کے بارے میں یہ تاکید ہے کہ عارفاً بحقہا، اس عبادت کو معرفت کے ساتھ انجام دو. عارفاً یہ کام کرو. تعبداً بھی ٹھیک ہے کرتے ہو، لیکن عارفاً کرو تو زیادہ نتیجہ اچھا نکلے گا، اور بلکہ نتیجہ نکلے گا ہی اسی صورت میں جب آپ اس کو عارفاً انجام دو. جو بھی کعبہ کو دیکھتا ہے عارفاً بحقہا، جو بھی زیارت کو جاتا ہے عارفاً بحقہم، جو بھی ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے عارفاً بحقہم، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے عارفاً بحقہی. یہ تاکید سب کے ساتھ ہے کہ عارفاً، معرفت کے ساتھ، عارفانہ طور پر یہ کام کرو. آپ دین کے لیے اس عبادت میں کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں معرفت نہ ہو. جیسے قرآن کے بارے میں ہے لا خیر فی قراءۃ لا تدبر فیہ،
وہ قرآن خوانی، وہ قرآن پڑھنا جس میں تدبر نہ ہو، فہم نہ ہو، معرفت نہ ہو، غور نہ ہو، شناخت نہ ہو، اس قرآن خوانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دین خود نفی کر رہا ہے کہ آپ عادت نہ بنا لو اور اس کو تعبد کا عنوان دے کر اور ناسمجھی میں، نافہمی میں سارے کام کرتے جاؤ، کہ نافہمی میں کوئی کام صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اس کو تعبد کا نام دیں یا اطاعت کا نام دیں، اگر نہیں سمجھتے کسی چیز کو تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم دنیاوی امور میں ہم سب سمجھ کے سارے کام کرتے ہیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے تو تعبداً نہیں استعمال کرتے، آپ نے سیکھا ہے پہلے اس کے تمام فنکشن، اس کے اندر تمام سہولتیں، تمام مقاصد، تمام فائدے، تمام اپلیکیشنز، ہر چیز سیکھی ہے آپ نے۔ عارفاً موبائل استعمال کرتے ہیں آپ، اسی لیے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں آپ۔ ورنہ جن کے پاس موبائل ہے تعبداً، موبائل والے کون سے ہیں؟ یہ بوڑھے بزرگ جو 70-80 سال کی عمر میں ہیں اور ان کو بڑھاپے میں بچوں نے موبائل لے دیا ہے۔ ان کو موبائل اٹینڈ کرنا بھی نہیں آتا، یہ کال نہیں کر سکتے، کال سن نہیں سکتے، نمبر کوئی کسی کا نکال کے ڈائل نہیں کر سکتے، کسی کا نمبر آیا ہوا ہے انہیں پتہ نہیں چلتا کون ہے۔ یہ متعبد لوگ ہیں، تعبداً موبائل استعمال کرتے ہیں، عارفاً نہیں ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ موبائل کے اندر ہے کیا کیا چیزیں ہیں۔ لیکن یہ جو موبائل پہ میسج بھیجتے ہیں، میسج سنتے ہیں اور میسج بناتے ہیں، اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، اس کو فارورڈ کرتے ہیں، یہ عارفاً کر رہے ہیں، جانتے ہیں موبائل کو، موبائل چلانا جانتے ہیں۔ تعبداً جنہوں نے گاڑیاں خرید لی ہیں چلانا نہیں آتی، روزانہ آ کے گاڑی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور گاڑی گھر میں کھڑی ہوئی ہے، چلانا نہیں آتی، یہ تعبداً گاڑی رکھی ہوئی ہے انہوں نے۔ لیکن جو گاڑی چلانا جانتے ہیں، ڈرائیونگ بھی آتی ہے، یہ عارفاً گاڑی جانتے ہیں، عارفاً، معرفت بھی ہے، طریقہ بھی آتا ہے اور سیکھ بھی لیا ہے۔ تو دین معرفت کے ساتھ ہم نے حاصل کرنا ہے۔ پہلی چیز دین کی معرفت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں دین کا آغاز اللہ کی معرفت قرار دیا ہے۔ اول الدین معرفتہ، دین کی آغاز، دین کی بنیاد، دین کی اساس اللہ کی معرفت ہے۔ اگر معرفت نہیں ہے تو وہ تعبد بے فائدہ ہے جو معرفت کے بغیر ہے۔ یہ اس لیے کہ خصوصاً طلاب و طالبات، عوام کو یہ سہولت والا راستہ تعبد والا معلوم نہیں ہے۔ یہ طالب علموں کو اور علماء کو معلوم ہے کہ آپ کو کوئی چیز نہیں بھی سمجھ میں آئی تو تعبداً اسے مانتے جاؤ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم عبد ہیں اور عبد کی حیثیت سے ہم نے اللہ کے ہر فرمان کو ماننا ہے۔ لیکن تعبد کا مراد، تعبد کا معنی یہ نہیں ہے کہ معرفت کی ضرورت نہیں ہے۔ تعبد کبھی بھی نافی معرفت نہیں ہے، بلکہ تعبد کی تکمیل ہوتی ہے معرفت کے ذریعے۔ تعبد تام اس وقت ہوتا ہے جب معرفت کے ساتھ یہ کام کریں، بغیر معرفت کے کوئی کام نہ کریں آپ۔ یہ خواتین گھروں میں جو کھانا بناتی ہیں معرفت کے ساتھ بناتی ہیں، تعبداً تو نہیں بناتی، یعنی ویسے ہی یہ اللہ پر بھروسہ کر کے دیگچے میں ساری چیزیں ڈال دیں اور بے حیثیت عبد یہ کہیں کہ چونکہ میں عبد ہوں لہٰذا یہ کھانا میری عبدیت کی وجہ سے بن جائے گا، وہ نہیں بنے گا، کھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنی مقدار میں کیا چیز ڈالنی ہے، کب ڈالنی ہے، کتنا پکانا ہے، کتنا اس کو رکھنا ہے، یہ ساری ترکیب معرفت ہے۔ جتنے خواتین جو کام کرتی ہیں معرفت کے ساتھ کرتی ہیں، خواہ وہ ماڈرن خواتین ہوں، دنیا دار خواتین ہوں یا دیندار خواتین ہوں، سب جو کام کر رہی ہیں پہلے دنیاوی کاموں میں ان کو معرفت پہلے حاصل کرتی ہیں۔ لیکن دین میں، عبادتوں میں جب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں ضروری نہیں ہے معرفت، آپ ویسے شروع کر دیں یہ پریکٹس اور انشاءاللہ جیسے آپ کو سمجھ میں نہیں ہے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جب ہم دین کی اور عبادتوں کی معرفت کی طرف آتے ہیں تو معرفت میں دو اہم پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ احکام کیا ہیں اور ان کی دلیلیں کیا ہیں، یہ ہم پہلے گزشتہ سالوں میں یہ بات مفصل کر رہے ہیں، اور
جو نئی طالبات آتی ہیں انہیں گزشتہ دروس سنائے جائیں باقاعدہ تفسیر خطبہ فاطمیہ کے، اس طرف اہتمام کم کرتی ہیں۔ ایک جب شروع کیا تھا یہ خطبہ تو عرض کیا تھا کہ ہر سال حفظ کریں، پورا خطبہ حفظ کریں، خطبہ فاطمیہ حفظ کا باقاعدہ امتحان لیں اور اس حفظ کے مطابق ان کو نمبر دیں، یہ ان کی تعلیم کا حصہ بنائیں۔ تمام خواتین جتنی بھی یہاں زیر تعلیم ہیں ان کے لیے لازم ہے خطبہ جناب سیدہ حفظ کریں، صحیح قراءت کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، عربی قراءت و عربی تلفظ کے ساتھ اور صحیح اعراب کے ساتھ، زبر زیر پیش بھی صحیح ہو، جس طرح قرآن کو حفظ کرتے ہیں اہتمام کے ساتھ، اسی طرح یہ خطبہ آپ حفظ کریں۔ پھر جو سمجھ میں آتا ہے اسی خطبے کو اپنی تبلیغ کا موضوع قرار دیں، لوگوں کو سمجھائیں جا کر کہ بی بی فاطمہ کا مکتب کیا ہے، بی بی فاطمہ کی تعلیم کیا ہے، دین میں انہوں نے کس طرح سے ہمیں بنیادیں بنائی ہیں، ہماری نظریاتی بنیادیں کیا ہیں۔ عبادات میں مقصد عبادت بہت اہم ہے، بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان کی عبادت میں دلچسپی تبدیل ہو جاتی ہے جب اسے عبادت کا مقصد سامنے آتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ زیادہ تر لوگوں کو عبادت بے مقصد سا کام لگتا ہے، صرف جیسے بعض بچے ہیں نا ماں باپ کے کہنے پہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں، وہ کام انہیں بے مقصد لگتا ہے، فقط والدین کی رضا کے لیے کرتے ہیں کہ اس کام سے صرف فائدہ یہ ہے کہ ماں باپ راضی ہوتے ہیں، باقی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتنے بچے ایسے اسکول اس وجہ سے جاتے ہیں کہ ماں باپ راضی رہیں، ورنہ وہ جانتے ہیں کہ اس تعلیم میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ہم اسکول جاتے ہیں عمر ضائع کر رہے ہیں، ماں باپ کی خاطر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ نہ، بچوں کو اس طرح تعلیم دیں کہ انہیں خود تعلیم میں فائدہ نظر آئے۔ اگر تعلیم اس طرح کی دے رہے ہو کہ بچے معتقد ہی نہیں ہیں تعلیم کے فائدے کے، صرف ماں باپ معتقد ہیں، تو یہ بچے ماں باپ کی خاطر تعلیم تو پڑھ رہے ہیں لیکن یہ اس تعلیم میں کامیاب نہیں ہوں گے، چونکہ رغبت نہیں ہے۔ رغبت اس وقت ہوتی ہے جب مقصد پتہ چلے، جس کام کا ہمیں مقصد معلوم ہو اس میں ہماری رغبت بڑھ جاتی ہے، اور دین میں اور علم میں رغبت نہ ہو تو بالکل ساری عمر بھی لگا دیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بے رغبت بیزار ہو کے پڑھتے رہیں اور آخر تک 20 سال بھی پڑھ لیں آپ، رغبت کے بغیر پڑھا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کام ہم نے دیکھا ہے، جو تبلیغی اس مرحلے میں بھی اور تعلیم کے مرحلے میں بے رغبت لوگوں کو پڑھا کے دیکھا ہے۔ میں اپنا ذاتی ایک طالب علمانہ تجربہ عرض کر رہا ہوں، بے رغبت لوگوں کو تبلیغ کر کے بھی دیکھا ہے، بے رغبت لوگوں کو تعلیم دے کے بھی دیکھا ہے۔ جتنا آپ ان کے ساتھ تھکتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہے بے رغبت لوگوں کو، اس کے بجائے جن کے اندر رغبت ہے، رغبت اس میں ہے جس کو مقصد پتہ ہے اور اسے اتنی لمبی چوڑی تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اسے فقط ہاتھ پکڑ کے راستے پہ چڑھانا ہوتا ہے، رغبت والا خود آگے جاتا ہے۔ بے رغبت کو ہمیشہ دھکا لگانا پڑتا ہے، جیسے وہ گاڑی جس کی بیٹری فیل ہو، جب بند ہو پھر دھکا لگاؤ، لیکن وہ گاڑی جس کی بیٹری ہے خود سٹارٹ ہوتی ہے، جہاں کھڑی کرو پھر چل پڑتی ہے۔ اسی طرح بے رغبت لوگ وہ ہیں جن کے اندر بیٹری ہے ہی نہیں ہے، ڈیڈ ہے بیٹری ان کی، دھکے لگاؤ ان کو، ڈانٹ ڈپٹ کر کے، جرمانے کر کے ان سے کوئی کام کراؤ ورنہ نہیں کرتے۔ تو رغبت شرط ہے، عبادت کے اندر رغبت ضروری ہے۔ رغبت پیدا ہوتی ہے معرفت سے، جب ہمیں مقصد عبادت کا پتہ چل جائے۔ اس لیے جناب سیدہ نے یہ باب منعقد کر کے اپنی گفتگو میں، بھائی کہ پہلے بھی یہ عرض کیا ہے کہ موقع محل اس خطبے کا ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر ایک عارفانہ، عالمانہ اور اس طرح کا خطبہ وہاں پیش کیا جائے جس میں فلسفہ دین پیش کیا جائے۔ وہ خطبہ بنیادی طور پہ وہ مجلس عدالتی مجلس تھی، وہ ایک مقدمہ تھا، بی بی اپنا حق لینے کے لیے گئی تھیں اور انہیں جا کر، جیسے ہم آج کل محاورے میں بات کرتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات کرنی چاہیے تھی کہ یہ فدق میرا حق ہے اور آپ نے لے لیا ہے، یہ مہربانی کر کے مجھے واپس کر دیں، یا اگر دلائل مانگے جاتے شواہد تو دلائل دے دیتے۔ لیکن بی بی نے بہت دیر سے آخر میں جا کر اس کا ذکر کیا،
شروع فلسفہ دین سمجھایا، یعنی موقع سے فائدہ اٹھایا جب ایک فرصت ملتی ہے. یعنی کبھی بھی رسول اللہ کی زندگی میں بھی، اول رسول اللہ کی زندگی میں تو ضرورت نہیں تھی چونکہ حضور خود تعلیم دے رہے تھے. نہ مولا علی تعلیم دیا کرتے تھے اور نہ بی بی زہرا تعلیم دیا کرتی تھی، بلکہ لیتے تھے. یہ دونوں رسول اللہ کے شاگردوں میں سے سب سے ٹاپ کلاس شاگرد یہ دو تھے، بی بی زہرا اور مولا علی علیہ السلام. باقیوں کا نمبر بعد میں آتا ہے. یہ مستقل دائمی شاگرد تھے جن کی کلاس کبھی چھٹی نہیں ہوئی. رات کو بھی پڑھتے تھے، دن کو بھی پڑھتے تھے، ہر حال میں، ہر موسم میں. یہ دو شاگرد رسول اللہ کے، یہ دائماً رسول اللہ کی خدمت میں سیکھتے تھے. لیکن آپ کو مولا علی کا کوئی جملہ نہیں ملے گا جو رسول اللہ کی زندگی میں مولا علی نے بیان کیا ہو. خاموشی، یہ ادب تھا. جب استاد موجود ہیں، رہبر موجود ہیں، تو شاگرد نے نہیں بولنا، انہوں نے اطاعت کرنی ہے، سمعنا و اطعنا. لیکن جب رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کی امامت کا، رہبری کا وقت آیا تو پھر خطبے دیکھیں آپ، کیسے فصیح خطبے، کیسے بلیغ خطبے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولا علی کو بعد میں فصاحت یاد آئی یا بعد میں بلاغت سیکھی. اسی وقت فصیح و بلیغ تھے. جب رسول اللہ رہبری فرما رہے تھے تو امیر المومنین میں یہ فصاحت و بلاغت تھی، لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا کہ معلم الہی کے ہوتے ہوئے شاگرد نہ بولے. اس لیے جس طرح مولا علی کے ہوتے ہوئے امام حسن خاموش رہتے تھے، امام حسین خاموش رہتے تھے، اسی طرح رسول اللہ کے ہوتے ہوئے مولا علی خاموش تھے. لیکن جب بی بی زہرا کو کلاس ملی رسول اللہ کے بعد، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح ہوا ہے، لوگوں نے کیا ہے، صحابہ نے باقاعدہ طور پر زوجہ رسول اللہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کو معلمہ کے طور پر رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی کرسی معلمی و تبلیغ پر بی بی عائشہ کو بٹھایا. صحابہ نے، بائیں کے رسول اللہ کی 9 ازواج تھیں اس وقت، زندہ ازواج، اور ان میں سے کسی کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، صرف ایک زوجہ کی طرف، شریعت پوچھنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے، حکم پوچھنے کے لیے، رہنمائی لینے کے لیے. قدم قدم پر خلفاء بھی اور صحابہ بھی جاتے تھے. لہٰذا آپ اہل سنت کی کتابوں میں دیکھیں، تمام روایات رسول اللہ کی سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے ہیں اور پھر ان کے بعد ابو ہریرہ سے ہیں. وہ جو صحابہ بڑے بڑے رسول اللہ کے ساتھ رہے یا مولا علی، ان سے بہت کم روایات ہیں ان کی. چونکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر زوجہ رسول اللہ کو، ام المومنین کو استاد کے طور پر، معلمہ کے طور پر قبول کیا، لیکن سیدہ زہرا کو قبول نہیں کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سب سے لائق شاگرد رسول اللہ کی تربیت یافتہ ہیں، جن کو رسول اللہ خود بتا رہے تھے کہ کیسی تربیت آنکھوں کے سامنے کر رہے تھے، احترام بھی کر رہے تھے، ان کی اہمیت بھی بتا رہے تھے، ان سے جا کر رجوع کیا جاتا، جناب سیدہ کی طرف رجوع کیا جاتا. لیکن یہ کام نہیں کیا. اب جناب سیدہ کو ایک تلخ موقع میسر آیا جس میں تلخی تھی، رنج تھا، دکھ تھا، لیکن اسے تعلیم کے لیے استعمال کیا، اسے تبلیغ کے لیے استعمال کیا. اس وقت کو ضائع نہیں کیا، احساسات میں اور جذبات میں نہیں لے گئیں، بلکہ اس کو پوری فرصت کو بہترین فائدہ اٹھایا. اور جناب سیدہ نے وہاں پر اس کلاس کو بٹھا کر، وہ تمام صحابہ تھے رسول اللہ کے، پرانے بھی اور نئے بھی، اور ان سب کو یہ کلاس بتائی، دین کی کلاس سکھائی ان کو. خب آج ہمیں تو رکاوٹ نہیں ہے بی بی زہرا کو اپنا معلمہ ماننے کے لیے. ہم نے کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ اگر انہوں نے نہیں اس وقت بی بی کی کلاس میں شرکت کی، ہم نے بھی تو نہیں کی ہوئی. ہم بھی تو صرف باقی حاشیے میں رہتے ہیں. بی بی کی کلاس میں شامل ہو کر، اور ان کی جو کلاس کے سبق ہے اسے تو نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، نہ بتاتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے وہ کیا سبق ہے. آپ کسی بھی مولانا سے، خطیب سے پوچھیں، اسے صرف اتنا پتہ ہے کہ بی بی نے خطبہ دیا تھا، یہ پتہ نہیں ہے کہ خطبے میں کیا کہا تھا، کیا فرمایا تھا. اس لیے ضروری ہے یہ ہم بی بی زہرا کو معلمہ دین مانیں، چونکہ جو انہوں نے رسول اللہ سے دین لیا ہے،
ایسا کسی نے بھی نہیں لیا، اور جو رسول اللہ نے انہیں بتایا ہے ایسا دین کسی کو نہیں بتایا، نہ صحابہ کو اور نہ ازواج کو اور نہ کسی اور کو۔ یہ مسلم حیثیت ہے۔ اور موازنہ کر لیں آپ، مثلا باقی جو صحابہ ہیں و ازواج ہیں ان سے جو کچھ روایت کے طور پر جو چیزیں نقل ہوئی ہیں، جو خود ان کے اپنے جملے ہیں، کچھ باتیں تو انہوں نے رسول اللہ سے نقل کی ہیں، وہ رسول اللہ کے جملے ہیں، لیکن جو انہوں نے خود اپنی تجزیہ ہے، اپنی تحلیل ہے، اپنی باتیں ہیں، ان کو موازنہ کریں جناب سیدہ کے جملات کے ساتھ۔ جناب سیدہ یہ خطبہ رسول اللہ سے راوی بن کر نہیں نقل کر رہی ہیں، یہ خود اپنی معرفت، اپنی دانست اور اپنی شناخت بتا رہی ہیں۔ یہ نہیں فرما رہی کہ قال رسول اللہ، یہ روایت نہیں ہے، یہ اپنا سبق ہے، اپنا درس ہے جو دے رہی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سیکھا ہے، یہ دین سمجھا ہے۔ اس لیے اس خطبے کو اور اس کی سطح کو موازنہ کریں آپ۔ اس وجہ سے بعض اہل سنت علماء نے شک کیا تھا کسی دور میں کہ یہ خطبہ بی بی زہرا کا نہیں ہے، اس لیے کہ فصاحت و بلاغت انتہائی اوج پر ہے اور معرفت و گہرائی کا ایک بحر بے کران ہے اس خطبے کے اندر۔ اور ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ بی بی زہرا تو یہ خطبے ایسے نہیں بیان کر سکتی، یہ یقیناً مولا علی کا خطبہ ہے۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ مولا علی نے رات پوری سکھایا، پڑھایا، رٹایا یہ خطبہ جو بی بی نے آ کے صبح بیان کر دیا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ بعض دیگر اہل سنت علماء نے ثابت کیا ہے کہ یہ بی بی زہرا کا خطبہ تھا، اور بی بی زہرا اسی وجہ سے کف ہیں علی کی، چونکہ معرفت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر المومنین کو معرفت عطا کی ہے، ایسی معرفت خواتین میں سے کسی کو بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ کی جتنی شادیاں ہوئی ہیں کوئی بھی ایک رسول اللہ کی کف نہیں ہے، یعنی رسول اللہ کے ہم مرتبہ کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی زوجہ نہیں ہے، وہ عام معمولی خواتین ہیں، لیکن جناب سیدہ امیر المومنین کے ساتھ کف ہیں معرفت میں، اور ہر اس مقام میں جہاں امیر المومنین ہیں وہ مقام اللہ نے حضرت زہرا کو بھی عطا کیا ہے۔ حضرت زہرا کی ساری شخصیت یہ نہیں ہے کہ ایک بڑے خاندان کی بیٹی ہیں، جیسے عموماً ہوتا ہے کہ کوئی بڑا خاندان ہو، کوئی بڑی شخصیت کا خاندان ہو تو ان کی اولاد اگر ان کے اندر نہ بھی ہو کوئی خوبی تو لوگ ویسے ان کا احترام کرتے ہیں، اپنے والد کی خاطر، اپنے خاندان کی خاطر۔ پاکستان میں ہے، یہ عام ہے، پاکستان زیادہ خاندان زدہ اور شخصیت زدہ عوام ہیں، تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس صاحبزادے کے اندر، اس پیرزادے کے اندر کوئی اپنی بھی کوئی خصلت ہے یا نہیں ہے، صرف یہ دیکھتے ہیں صاحبزادہ، مخدوم زادہ، پیرزادہ۔ یہ پاکستان میں اس وجہ سے ان کی عزت بہت زیادہ ہے، تعارف کرواتے ہیں کہ فلاں شخصیت کے صاحبزادے آ گئے ہیں، لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صاحبزادہ کو خود دیکھیں تو اس کو الف بے بھی نہیں آتی، بالکل ان پڑھ ہوتا ہے یا جاہل ہوتا ہے۔ یہ احترام کسی اور کا ہے جو کسی اور کے سامنے بجا لایا جاتا ہے۔ بی بی زہرا کا احترام اس طرح سے نہیں ہے کہ بڑے خاندان کی اور بڑے باپ کی بیٹی ہیں اس وجہ سے محترم ہیں، بلکہ کل ہی ایک بڑی بزرگوار شخصیت کے ساتھ ایک گفتگو کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ آپ اہل البیت میں جناب زہرا کے علاوہ باقی جو خاندان رسول اللہ کی بیویاں ہیں ان کو کیوں شامل نہیں کرتے؟ یہ انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے یہی انہیں عرض کیا کہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ چونکہ رسول اللہ کے خاندان سے ہونا ان کی ساری عظمت یہ ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، اور رسول اللہ کی بیٹی ہونے کے علاوہ کوئی اور ان کے اندر کمال نہیں ہے۔ یہ تو ساری اولاد میں مشترک ہوتا ہے، سارے خاندان میں۔ مثلا رسول اللہ کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ رسول اللہ کی ازواج ہیں، ایک رشتہ ہے، لیکن رسول اللہ کے ساتھ رشتے کے علاوہ ان کے اندر کیا کمال پایا جاتا ہے؟ رسول اللہ کے جیسے اہل سنت ذکر کرتے ہیں، شیعہ قبول نہیں کرتے اس روایت کو یا اس کو کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں، لیکن اہل سنت کہتے ہیں 4 بیٹیاں ہیں۔ سارے اہل سنت بھی 4 نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ 1 بیٹی ہیں، باقی 4 ربائب ہیں، یعنی وہ ازواج کی بیٹیاں تھیں جو رسول اللہ نے تربیت کی تھی، پالی تھی، وہ رسول اللہ کی اپنی سلبی بیٹیاں نہیں تھیں۔ یہ قول کچھ اہل سنت بھی مانتے ہیں اور شیعہ
اکثریت بھی مانتے ہیں. اور شیعہ میں بھی کچھ ایسے علماء ہیں جو کہتے ہیں وہ چاروں رسول اللہ ہی کی بیٹیاں ہیں. ایک نادر قول کہہ لے, کم لوگ ہیں. زیادہ تر شہرت یہی ہے کہ ایک ہی بیٹی تھی رسول اللہ کی, باقی رسول اللہ کی اپنی صلبی بیٹیاں نہیں تھیں, تربیت یافتہ تھیں رسول اللہ کی آغوش میں انہوں نے تربیت پائی تھی. آپ کی ازواج کی بیٹیاں تھیں دیگر شوہروں سے, ان کی بیٹیاں تھیں, رسول اللہ کے سے نہیں تھی وہ بیٹیاں. ایک تاریخی بات ہے, اعتقادی بات نہیں ہے, یہ مسئلہ عقیدے کا نہیں ہے کہ رسول اللہ کی کتنی بیٹیاں تھیں, آپ کا کیا عقیدہ ہے. نہ, تاریخ بتائیں. تاریخ کے قول کے اندر چونکہ مخلوط ہیں ہمارے یہاں, تاریخ اور عقیدہ اور ہر چیز گل مل گئی ہے. یہ عقیدے کی باتیں نہیں ہیں, یہ تاریخ ہیں. اگر تاریخ میں کوئی مستند روایت موجود ہے تو قبول کر لیں آپ. 4 والی موجود ہے تو روایت قبول کر لیں, اگر 1 والی ہے تو آپ قبول کریں تاریخ کی مستند روایت کو. عقیدے کا یہ نہیں ہے مسئلہ, یہ عقائد میں سے ہے نہیں ہے کہ مثلا مولا علی کے کتنے بیٹے تھے, آپ کا کیا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ نہیں, یہ تاریخ ہے. مولا علی کی کتنی ازواج تھیں, یہ تاریخ ہے, عقیدہ نہیں ہے. باقی ائمہ اطہار کے کتنی بیٹیاں کتنے بیٹے تھے, یہ عقیدہ نہیں, تاریخ ہے. یہ باہر کیف اہل سنت کے بقول کے باقی بھی رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں تو وہ اہل البیت کیوں نہیں ہیں. خود اہل سنت بھی انہیں اہل بیت نہیں سمجھتے, باقی بیٹیوں کو. اہل البیت میں صرف سیدہ ہیں. تو وہ یہی پوچھ رہے تھے کہ جب رسول اللہ کی اولاد ہیں تو رسول اللہ کی اولاد کو ایک جیسا پروٹوکول دینا چاہیے. آپ ایک کو بہت اہمیت دیتے ہیں, باقیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ یہ اہل البیت میں ہونا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے خاندان کی اولاد ہیں فقط, نہ, اس کی یہ وجہ نہیں ہے. اس کی وجہ وہ ایک نسب ہے عالی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں. لیکن جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی زہرا کو جو مقام دیا ہے, مرتبہ دیا ہے, اور رسول اللہ جو جس وجہ سے احترام کرتے تھے اور مرتبہ, اور اہل البیت ائمہ اطہار نے جو جناب سیدہ کو مقام و مرتبہ بیان کیا ہے, وہ اس وجہ سے فقط نہیں ہے کہ بڑے خاندان کی ہیں. بڑے خاندان کی اور بھی آگے چلی ہیں اولاد. بالآخر آپ دیکھیں حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی بیٹے بیٹیاں 2 تو شہید ہو گئے کربلا میں, لیکن باقی تو زندہ تھے. اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے دیگر جو اولاد تھی, ان کی جو بیٹیاں تھیں ان کی اولاد آگے چلی. جو سب سے بڑی بیٹی تھیں ان کی اولاد آگے چلی, جو حسن مثنیٰ تھے ان کی اولاد آگے چلی. ابھی یہ جتنے حسنی حسینی سید ہیں یہ انہی میں سے ہیں نا, تو ان کی اولاد تھی, یہ بڑے خاندان کے لوگ تھے, لیکن انہیں وہ مرتبہ نہیں ہے جو جناب سیدہ کا ہے. تو یہ وجہ نہیں ہے فقط کہ بڑے خاندان کی بیٹی ہیں لہٰذا ایک بڑا مرتبہ پایا ہے, چونکہ اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے. جناب سیدہ کا اپنا کمال ہے. اگر کسی نے بی بی کا اپنا کمال دیکھنا ہے اس خطبے میں آ کے دیکھے, خطبہ فاطمیہ پڑھے, اسے پتہ چل جائے گا یہ بی بی کیوں اتنی باعظمت ہے, کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا ہے, کیوں رسول اللہ نے ان کا یہ مقام ذکر کیا ہے, کیوں اہل البیت جناب سیدہ کے لیے ایک منفرد حیثیت کے قائل ہیں. یہ صرف رسول اللہ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, یہ خطبہ بتاتا ہے. یہاں پر آ کر آپ دیکھیں کہ بی بی نے صحابہ کو لیکچر دیا, درس دیا, دین کا فلسفہ سمجھایا کہ یہ دین جو تم نے رسول اللہ سے پڑھا ہوا ہے, سیکھا ہوا ہے, اس کا مقصد پتہ ہے کیا تھا, یہ کس کے لیے تمہیں بتایا گیا تھا. ایک ایک کر کے بی بی فرما رہی ہیں. ابھی اس میں سے ایک شق دین کی والحج تشعیداً للدین, یعنی یہ عطف ہے جملہ, فجعل الایمان یعنی جعل اللہ الایمان تطہیراً وجعل اللہ الحج تشجیداً للدین. دین کے استحکام کے لیے, دین کو مضبوط کرنے کے لیے, محکم بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو مقرر فرمایا تاکہ دین بہت مضبوط ہو جائے. اتنا مضبوط کہ کوئی دین کو گرا نہ سکے, کوئی دین کی عمارت کو منہدم نہ کر سکے, مسمار نہ کر سکے, ڈھا نہ سکے. خوب ظاہر ہے جب دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے پیش کیا
تو دین کے دشمن بہت لوگ تھے. رسول اللہ کے زمانے میں دشمن تھے, رسول اللہ کے بعد دشمن تھے, رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ جنہوں نے دشمنی کی, آج تک دشمن ہیں اور ہر لبادے میں ہیں. کلمہ پڑھ کے بھی رسول اللہ کے دشمن ہیں, کلمہ پڑھے بغیر بھی رسول اللہ کے دشمن ہیں. بنو امیہ جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو بھی دشمن تھے رسول اللہ کے, جب کلمہ پڑھ لیا تو بھی دشمن تھے رسول اللہ کے اور رسول اللہ کے دین کے. اس دین کو بنا کے اللہ نے لوگوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ دیا. میں اس کی ایک اور مثال دوں جو آپ سے مربوط ہے, طالبات سے اور طالب علموں سے بھی مربوط ہے. عام مومنین کے لیے بھی جان لینے میں حرج نہیں ہے. یہاں تعمیرات کا جو کام ہوتا ہے, اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ تعمیرات کو نزدیک سے میں خود دیکھوں, صرف انجینئرز پر, مستریوں پر, سپروائزر پر بھروسہ نہ کروں, چونکہ وہ کبھی کبھی کوتاہی کرتے ہیں, سستی کرتے ہیں, جو چیز پختہ مستحکم کرنی ہوتی ہے وہ نہیں کرتے. بعض اوقات ان سے میں کوئی کام کرواتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے, ہم اسے دوسرے طریقے سے کر دیتے ہیں. اور مثلا مقصود میرا یہ بیان کرنا ہے کہ کچھ ایسے کام ہیں جو تعمیراتی اصولوں کے مطابق ٹھیک ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں, سستے بھی ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, خوبصورت بھی ہوتے ہیں. جیسے گھروں کے اندر لوگ بناتے ہیں, گھروں کے اندر کوئی کام ہوتا ہے تو گھروں میں جب گھر بنا کے گھر والوں کے حوالے کیا جاتا ہے, ایک خاندان, ایک فیملی کے حوالے کیا جاتا ہے, میاں بیوی ہیں, بچے ہیں, 4-5 نفری فیملی ہوتی ہے, یہ اپنے گھر کو سنبھالتے ہیں. ان کے گھر کے اندر اگر نازک چیزیں لگائی جائیں تو وہ نازک چیزیں کئی سال تک لگی رہتی ہیں. بلکہ میں ادھر لاہور میں ایک گھر نیا بنایا تھا ایک مومن نے, تو انہوں نے بلایا گھر میں گیا تو بہت اچھا لگا مجھے گھر, بڑی نفاست کے ساتھ خوبصورت زیبا بنایا ہوا, ہر چیز بڑی عمدہ اعلیٰ. پھر انہوں نے 2 سال بعد پھر بلایا, 2 سال کے وقفے کے بعد پھر ایک دن کہا کہ آپ آئیں. تو میں گیا, حیران ہوا کہ جیسا 2 سال پہلے تھا یہ گھر بالکل ہو بہو ایسا ہی ہے. کوئی ذرا برابر کوئی ٹائل میلی نہیں ہوئی, کوئی دروازہ خراب نہیں ہوا, کسی جگہ مجھے کوئی ایسا لگا ہی نہیں کہ اس میں کوئی رہا ہے, استعمال کیا گیا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ گھر استعمال نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں ادھر ہی رہے ہیں, ہم پوری فیملی ادھر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو ایسے انٹچ لگتا ہے کہ گویا آپ نے استعمال ہی نہیں کیا. ہر چیز اس کی, واش روم اس کے اسی طرح صاف ستھرے, ان کے نل کے اسی طرح صاف ستھرے, ہر چیز, جو سیڑھیاں, دروازے, آنا جانا سب. تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعاً آپ کی درست تشخیص ہے, ایسا ہی ہوا ہے. انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ یہ سارا دن اسی کام میں لگی رہتی ہے, نوکرانی کو بھی, خود بھی, بچوں کو بھی, کہ گھر کی جھاڑ پھونک کرنا, گھر کی حفاظت کرنا, ان کا دن رات یہی کام رہتا ہے. اور میں بہت حیران ہوا کہ اتنی سلیقہ مند خاتون ہے کہ گھر کو اس نے پہلے دن کی طرح, جس طرح پہلے دن تھا 2 سال بعد بھی ایسی ہے. ابھی میرے خیال میں 4 سال ہو گئے ہوں گے ابھی ان کے گھر کو بنے ہوئے, تقریباً. میرے خیال میں ابھی بھی جاؤں اگر میں تو وہی حال ہوگا جو اس گھر کی حالت تھی. میں نے اپنے انجینئرز, مستریوں کو یہ کہا کہ آپ جس طبقے کے لیے بنا رہے ہو بلڈنگ, یہ ہیں سب سے پہلے تو ہمارا سٹاف ہے, پھر اس کے بعد طالبات و طلاب ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ استعمال کرتے ہوئے اتنا خیال رکھتے ہیں یہ نازک چیزوں کا, خوبصورت چیزوں کا, پائیدار چیزوں کا, امانت داری کے ساتھ اس کو, حفاظت کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے؟ کہتے ہیں نہیں, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ نہیں کریں گے. تو میں نے کہا کہ پھر تعمیرات ایسی کرو کہ جس میں یہ اعتماد ختم کر دو کہ اس کو استعمال کرنے والوں نے سنبھالنا ہے. تعمیر ایسی کرو کہ استعمال کرنے والے اگر نہیں بھی سنبھالتے, یہ پھر بھی بلڈنگ باقی رہے کچھ سال اور نابود نہ ہو, خراب نہ ہو. اس لیے مستحکم کرو, مضبوط کام کرو, تاکہ اگر استعمال کرنے والے رف استعمال کرتے ہیں جیسا کہ کرتے ہیں یہاں پر جامعہ میں, جتنی محنت زحمت ہوئی ہے, پیسہ لگا ہے, استعمال کرنے والوں میں وہ درد, وہ احساس نظر نہیں آتا. جس چیز کو استعمال کرتے ہیں
بے دردی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اوپر بھروسہ نہ کر کے تعمیرات نہ کرو کہ یہ ہم اس طرح نازک چیز لگا رہے ہیں. استعمال کرنے والوں کو کہنا کہ اس کو اس طرح سے کھولیں، اس طرح سے نہ کھولیں، اس طرح کریں، یہ نہ کریں. تو میں نے انہیں کہا نہ یہاں نہ کوئی بتانے والا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے. انہیں جیسے آیا استعمال کریں گے اپنی آسانی کے لیے. آپ چیز ایسی بناؤ کہ یہ جیسے بھی استعمال کریں یہ خراب نہ ہو. یہ میں نے بات سمجھانے کے لیے مثال تھی. اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ یہاں تعمیرات کیسی ہیں اور یہاں کیسے استعمال ہوتا ہے. یہ بات کو سمجھانے کے لیے، چونکہ وہ طبقہ جو اتنی خوبصورت بلڈنگیں ان کو دی گئی ہیں اور یہ استعمال کر رہے ہیں. اب میں کبھی کبھار نہیں جانا ہوتا میرا ہر طرف کسی گلی میں، جب کچھ عرصے کے بعد چند مہینوں کے بعد کسی گلی میں جاتا ہوں، وہاں جو ویرانی دیکھتا ہوں، تباہی دیکھتا ہوں، جالیاں پھٹی ہوئی ہیں، نلکے ٹوٹے ہوئے ہیں، فلاں ٹائلیں اکھڑی ہوئی ہیں، فلاں کام غلط ہوا ہے، تو وہ دل دکھتا ہے میرا کہ ان کو بنا کے دیا ہے، ان کا کام صرف سنبھالنا تھا، وہ سنبھالا بھی نہیں انہوں نے. اس کو مثال میں قرار دے رہا ہوں دین کے لیے. اللہ نے دین بنایا تو دین کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا کہ یہ اس کی حفاظت کریں گے، بلکہ دین کو خدا نے ایسی مضبوط اس کی تعمیرات کی ہیں دین کی کہ دین استعمال کرنے والے بے شک لوگ اپنے مزاج کے تحت کریں گے. ظاہر ہے لوگ دین جب استعمال کرتے ہیں تو دین میں کوئی درد نہیں ہوتا، معرفت نہیں ہوتی. سب سے بڑی بات ہے کہ معرفت نہیں ہوتی دین کی. جب معرفت نہ ہو چیز خراب ہو جاتی ہے. جس چیز کو آپ استعمال جانتے نہیں ہیں اسے خراب کر دیں گے آپ. آپ کسی اناڑی کو گاڑی دیں وہ خراب کر کے دے دے گا. کسی اناڑی کو تالا دیں، کسی شخص کو چابی دیں، یہ تالا کھولو، وہ تالا خراب کر دے گا، یا چابی توڑ دے گا یا تالا خراب کر دے گا، یا اس کا رنگ خراب کر دے گا، یا اس کا قبضہ خراب کر دے گا. بالآخر کچھ نہ کچھ کر کے آئے گا وہ. دین کا تعلق ہر فرد سے ہے اور دین میں ہر فرد نے اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر پہلے کتابوں میں دین پڑھے ہیں آپ، خواتین خصوصاً آپ پہلے کتابوں میں دین پڑھیں، پھر لوگوں کے پاس جو دین ہے اس کو دیکھیں کہ کتابوں میں جو دین ہے وہ کیا ہے اور لوگوں کے پاس جو دین ہے یا ممبروں پہ جو دین بیان ہوتا ہے وہ کیا ہے. شہید مطہری جب طالب علم تھے آپ کی طرح، تو وہ خود فرماتے ہیں کہ میں آغاز میں تھا، ابھی ابتدائی عربی کتابیں چاند ایک پڑھی تھی، مشہد میں پڑھتا تھا میں، بعد میں قم آ گئے پڑھنے کے لیے. ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں ورامین میں پڑھی، پھر اس کے بعد مشہد چلے گئے. مشہد میں جب تھوڑی سی دینی کتابیں پڑھی، ابتدائی کورس پڑھا، تو شہید مطہری فرماتے ہیں کہ میں بہت حیران ہوا کہ دین جو کتابوں میں لکھا ہے، جو کتابیں میں پڑھ رہا ہوں اور استاد پڑھا رہے ہیں، وہ دین اور یہ دین جو لوگوں کے پاس ہے، اس میں تو بہت فرق ہے. کتابوں میں کچھ اور دین لکھا ہوا ہے، لوگوں کی زبانوں پہ کچھ اور دین ہے، ممبروں پہ کچھ اور دین ہے، ذاکر خطیب کچھ اور دین بیان کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ پہلا طالب علمی کا شوق تھا جو مجھے لگا، پہلا جھٹکا تھا مجھے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے. کتابوں میں کچھ اور دین لکھا ہوا ہے، لوگوں کے پاس کچھ اور دین ہے. یہ کیا ہوا یہ المیہ؟ خوب یہ پاکستان میں شہید مطہری کی طرح کوئی سینسٹیو بندہ ہے نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کتابوں میں کچھ اور لکھا ہے، لوگوں کے پاس کچھ اور ہے، لیکن ہمیں کوئی حساسیت نہیں ہے، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کے پاس ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو کتابوں میں ہے وہ بھی ٹھیک ہے. کتابوں والا اللہ علماء کو اجر دے کہ انہوں نے کتابوں میں یہ دین لکھا ہے، اور اللہ ذاکروں کو بھی اجر دے جنہوں نے لوگوں کو کچھ اور سکھا دیا ہے. ہمارے نزدیک دونوں ٹھیک ہیں، چلتے ہیں. چونکہ ہم چائنا مارکیٹ ہیں، چائنا مارکیٹ میں سب چلتا ہے. چائنا کا مال چلتا ہے، جاپان کا مال چلتا ہے، جینون بھی چلتا ہے، جعلی بھی چلتا ہے، ہر چیز چلتی ہے. ہم وہ کام نکالنے والے، کام چلانے والے لوگ ہیں. چائنا مال سے کام چلتا ہے. تو یہ چائنا دین یعنی جو کھوٹ والا ہے، ملاوٹ والا ہے، جعلی ہے. شہید مطہری فرماتے مجھے بڑا شوق لگا اور میں نے اسی وقت یہ ارادہ کیا کہ اس داستان کو آخر تک میں نے پڑھنا ہے، پیگیری کرنا ہے کہ کہاں کہاں فرق ہے. پھر جہاں جہاں شہید مطہری کو فرق لگا انہوں نے دین مکمل کیا پڑھ کے، پھر جو پڑھا وہ سارا اپنی قوم کو بتایا. اور آج ان کی کتابوں میں کتابی دین ہے، قرآن کا دین ہے، اہل البیت کا دین ہے، ذاکروں والا دین نہیں ہے شہید مطہری کی کتابوں میں. اس لیے امام خمینی نے اسے
نصاب قرار دیا امت کے لیے کہ اگر دین خالص دین سمجھنا چاہتے ہو تو شہید مطہری کی کتابوں پڑھو. باقی علماء کی کتابوں کا امام نے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ دونوں ٹھیک ہیں، یہ ممبروں والا دین بھی ٹھیک ہے، کتابوں والا بھی ٹھیک ہے، دونوں کو اللہ اجر دے گا، چونکہ نیت دونوں کی ٹھیک ہے. یعنی چائنا مال بھی ٹھیک ہے اور جاپانی مال بھی ٹھیک ہے. یہ امام نے کہا نہ، چائنا مال ٹھیک نہیں ہے، صرف شہید مطہری، اور شہید مطہری کو پڑھنے سے انسان خالص دین پہ قائم رہتا ہے. آپ یہ کام کریں، آپ طالبات بھی ہو، طلاب بھی، جناب سیدہ سے دین سیکھیں، مولا علی سے دین سیکھیں، ائمہ اطہار سے، اہل البیت سے دین سیکھیں، پھر اس دین کو موازنہ کریں جو ذاکروں نے بیان کیا ہے، خطیبوں نے. فرق کیا ہے امام صادق علیہ السلام کے دین میں اور ذاکروں کے دین میں کتنا فرق ہے. پھر اس فرق کو لے کر یہ نہ کہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، بلکہ اس فرق کو لے کر پھر اس کی وضاحت کریں. فاطمی دین، فاطمی نظریہ، فاطمی مسلک بتائیں لوگوں کو. جب بی بی فاطمہ سے لوگوں کو محبت ہے تو بی بی فاطمہ کے دین سے بھی محبت ہوگی. بی بی فاطمہ کی زبان سے دین لوگوں کو سمجھائیں. اور بی بی فاطمہ یہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے دین بنایا تو دین بنا کے لوگوں پہ نہیں چھوڑ دیا، چونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ لوگ دین کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جو پہلے یہود نے تورات کے ساتھ کیا اور جو مسیحیت نے انجیل کے ساتھ کیا، بگاڑ دیا، تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا. بات کچھ تھی کچھ اور بنا دی، افسانہ بنا دیا. اللہ نے دین بیان کیا، یہود نے افسانہ بنا دیا. یہ خطرہ تھا دین کے اندر. اس لیے دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا کہ یہود کی طرح اور نصارہ کی طرح تورات و انجیل والا حشر قرآنی دین کے ساتھ نہ ہو. اس لیے دین کو مضبوط کیا، دین کے حفاظت کا سارا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. اس میں سے جو دین کی حفاظت کا انتظام کیا وہ دین کا اصلی ڈھانچہ مضبوط بنایا. اصلی ڈھانچہ دین کا بہت مضبوط بنایا. یہ جب آپ کا مدرسہ بن رہا تھا، ہاسٹل بلاک اس طرف والا، تو ڈھانچہ کھڑا کیا، بیم اور کالم سریا باندھا انجینئر نے. تو میں آ کے دیکھا کرتا تھا کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں. باہر کے وہ میں نے دیکھا، اور جو بندہ سریا باندھ رہا تھا اس نے بھی مجھے بتایا. میں نے اس سے کہا کہ یہ جو آپ نے سریا باندھا ہے، ڈھانچہ، بیم اور کالم کھڑے کیے ہیں، یہ میری نظر میں تو ٹھیک نہیں ہے، یہ سریا کم ہے، یہ کمزور ہے ڈھانچہ. تو سریا باندھنے والے ٹھیکیدار نے کہا کہ مجھے بھی لگتا ہے یہ کمزور ہے. تو میں نے کہا جب آپ کو لگتا ہے کمزور ہے تو کیوں اس طرح سے کمزور سریا کیوں باندھا ہے، اس کو مضبوط کیوں نہیں باندھا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ انجینئر صاحب نے سختی سے کہا ہوا تھا، میں نے انہیں بتایا کہ یہ جو آپ ڈلوا رہے ہو یہ کم ہے، تھوڑا ہے، یہ ٹھیک ڈالو، پوری ڈیٹیل کے ساتھ ڈالو. تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے، میں انجینئر ہوں. تو انہوں نے مجھے اتنی سختی سے ڈانٹا کہ مجھے جرأت نہیں ہوئی. تو میں نے جب آ کے دیکھا تو اس کو بھی ڈانٹا، پھر انجینئر کو بلایا، میں نے اسے کہا یہ کیا ڈالا ہوا ہے؟ تو انہوں نے مغالطہ، غلط فہمی، انہوں نے کہا غلط فہمی ہو گئی ہے ہم سے. وہ کہہ رہے تھے ڈرائنگ میں ایسے ہے. تو میں نے ڈرائنگ نکلوائی تو ڈرائنگ میں ایسا ہی تھا جیسے انہوں نے ڈالا ہوا تھا. تو میں نے کہا یہ ڈرائنگ جس نے بنائی ہے اس نے ایسی کیوں بنائی ہے؟ کہا کہ اسے یہ بتایا گیا تھا. باہر کے وہ اصل غلط فہمی تک پہنچ گئے، اور میں نے انہیں کہا کہ یہ ناقص بنا رہے ہو آپ، یہ سریا کھولو سارا، دوبارہ یہ کالم نئے سرے سے کھڑے کرو اور بیم بھی نئے سرے سے ڈالو، مضبوط بناؤ بلڈنگ کو، چونکہ اس میں انسانوں نے رہنا ہے، اور زلزلہ آئے، کچھ بھی حادثہ ہو، انسانی جان خطرے میں نہیں ہونی چاہیے. اتنی مضبوط بلڈنگ ہونی چاہیے، خوبصورت بھی ہو، زیبا بھی ہو، مضبوط بھی ہو. خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین بنایا، دین کا سٹرکچر، ڈھانچہ بہت مضبوط بنایا. کالم اور بیم ڈھانچہ جو دین کا بنایا وہ بہت مضبوط بنایا، مضبوط پلروں پر کھڑا کیا دین کو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بی بی زہرا فرما رہی ہیں، وَجَعَلَ اللَّهُ الْحَجَّ
تشییدن للدین، دین کی مضبوطی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تشیید مضبوطی کو کہتے ہیں، دین کی مضبوطی کے لیے اللہ نے حج جیسا پلر کھڑا کیا۔ نماز کے بارے میں تو ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، صلاۃ دین کا عمود ہے، ستون ہے، حج بھی ستون ہے، اور حج مضبوطی والا ستون ہے، ایسا ستون ہے یا وہ بیم ہے جو اللہ نے بنایا دین کا، جس کے اوپر دین کی عمارت کھڑی کی ہے کہ جب تک حج ہے دین مضبوط رہے گا۔ حج کے ذریعے دین کو مضبوط کیا، دین کی عمارت کو طاقتور بنا دیا۔ اب صدیاں گزر جائیں، حکمران آئیں، بنو امیہ آئیں، بنو عباس آئیں، بنو عثمانی آئیں، بنو مغل آئیں، بنو فلاں آئیں، یہ سارے بنو آئیں گے، آ کر ایک ایک کر کے چنگیز و اسکندر کی طرح چڑھائی کریں گے، دین کے تہس نہس کریں گے، لیکن اللہ نے ایسی مضبوط بنیادیں دین کو دی ہیں، ان کی ویرانی کے بعد بھی اصل دین پھر بھی اپنے ستونوں پر قائم رہے گا، اسے نہیں ڈھا سکتے یہ۔ اور ان میں سے بی بی زہرا فرماتی ہیں حج ہے، حج اللہ نے دین کی عمارت کی مضبوطی کے لیے بنایا ہے، اور حج جب تک ہے تو دین کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اصل دین کو، لوگوں کے پاس دین جو ہے یہ ہو سکتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ فرق کرنا ہوگا ہمیں۔ اصل دین جو اللہ نے بنایا ہے، مقرر کیا ہے، جو اللہ کی ڈرائنگ میں اور اللہ کے نقشے میں جو دین ہے، اور وہ لوگ جو لوگوں کے پاس ہے، وہ دین جو لوگوں کے پاس ہے۔ لوگوں کے پاس ہر کھوٹی چیز، ملاوٹ والی چیز آ سکتی ہے، لیکن اللہ کے نقشے میں، اللہ کی ڈرائنگ میں کبھی بھی ملاوٹ نہیں آئے گی، کبھی دین کمزور نہیں ہوگا، چونکہ وہاں پر حج جیسا ستون دین کا سہارا بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ تشییدن للدین، حج کو یہ حیثیت دی گئی ہے، تھوڑا سا ہمیں حج کو کھولنا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیت حج کی بی بی زہرا بیان فرما رہی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک دو قرآنی آیتیں بھی دیکھ لیں جن کے اندر یہ خصوصیت ذکر کی گئی ہے۔ سورہ نساء آیا 78 میں اس خطبے کے جو مفردات ہیں، جو الفاظ ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے، خصوصاً تشیید کو سمجھنے کے لیے یہ آیت شاہد کے طور پر پیش کی جا رہی ہے۔ سورہ نساء آیا 78 میں، سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوئے موت نے تمہیں آ لینا ہے، موت تمہارے پیچھے پیچھے ہے۔ زندگی کا دوسرا بریکٹ موت ہے، جب زندگی ملی ہے تو یقین جان لو کہ موت یقیناً آئے گی۔ اللہ نے ایسی زندگی نہیں بنائی جس کو موت نہ ہو۔ جب زندگی ملی ہے تو اب دوسرے مرحلے کا انتظار کرو اور تیاری کرو موت کی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، موت سے بچنے کے لیے لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، بلکہ ایک اور کام جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا ہے، ابھی چند دن پہلے ایک خبر آئی تھی اخباروں میں کہ برطانیہ نے ایک قانون بنایا ہے کہ وہ لوگ جن کی زندگی کی امید نہیں رہتی، بیماری ایسی ہے، عارضہ ایسا ہے کہ تکلیف میں بھی ہیں اور زندہ بچنے کی بھی کوئی امید نہیں ہے، تو وہاں قانون تھا کہ آیا وہ ڈاکٹر کی مدد سے ایسا ٹیکہ انجیکشن لگوا کے قبل از وقت اپنی موت کے لیے کر سکتے ہیں اقدام یا نہیں کر سکتے۔ اب یہ پوری دنیا میں ممنوع ہے کہ مریض جتنا بھی مریض ہو آپ اسے تبھی موت مرے، ڈاکٹر نہیں مار سکتا۔ برطانیہ نے ابھی یہ قانون بنا دیا ہے کہ مار سکتے ہیں مریض خود اگر چاہے، یعنی خودکشی جس کو کہتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ بہت شدید مریض ہو اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ ہو اور تکلیف میں بھی ہو۔ اس قسم کے مریض کو اگر وہ خود چاہے کہ میری زندگی ختم کر دو، میں مزید تکلیف برداشت نہیں کرتا، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ختم کر دو۔ اب یہ تو شرعاً تو جائز نہیں ہے یہ کہ انسان جتنی بھی تکلیف میں ہو
خود اپنی زندگی کا خاتمہ نہیں کر سکتا، خودکشی نہیں کر سکتا، بیماری سے تنگ آ کے نہیں کر سکتا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، انہوں نے بنا دیا ہے قانون۔ لیکن ایک اور کام ہے جو یہاں ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے، وہ یہ کہ مریض ایسے بزرگ بیمار یا مختلف ایکسیڈنٹ میں یا حادثات کے اندر ایسے لوگ مریض ہو جاتے ہیں یا ان کے عارضے ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کے بچنے کی امید بہت کم ہوتی ہے۔ ہوتا ہے ہر قسم کے مریض کو اللہ شفا دے، خدا سب کو صحت دے، سلامتی دے انشاءاللہ، لیکن کچھ مریض اپنی بیماری کی وجہ سے، مثلا کینسر ہے، وہ کینسر اپنے آخری سٹیج پہ جا پہنچا ہے اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اس کے باوجود دو طبقے ان کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ایک پرائیویٹ اسپتال، سرکاری اسپتال جواب دے جاتے ہیں کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، انہیں لے جائیں گھر۔ پرائیویٹ اسپتال والے کہتے ہیں ہم بچا لیں گے، یعنی جس نے 100% پتہ ہے کہ اس نے یہ بیماری، یہ کینسر یا عارضہ آخری مرحلے میں ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، پھر بھی وہ اس کو ایڈمٹ کر کے، چونکہ انہیں انہی مریضوں سے پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ پرائیویٹ اسپتال جو سب سے ظالمانہ کاروبار کرتے ہیں وہ ایک یہ ہے کہ لا علاج مریضوں کو ایڈمٹ کر کے مہنگا علاج ان کا کرتے ہیں، جن کے بارے میں 1% امید نہیں ہوتی بچنے کی، کروڑوں روپے کا ان کا علاج کرتے ہیں، پھر ان کے خاندان والوں کو، بچوں کو بتاتے ہیں جی کہ آپ ان کو، یہ ہو سکتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم ٹرائی کرتے ہیں، یہ افریقہ میں ایسے ہو گیا تھا، فلاں جگہ، قصے کہانیاں سنا کے گھر والوں کو کنونس کر لیتے ہیں کہ علاج ہو جائے گا۔ وہ بھی آ جاتے ہیں لالچ میں کہ اگر بچ سکتا ہے تو ہم کریں، لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں، زمینیں بیچتے ہیں، گھر بیچتے ہیں اور سود پہ پیسے لیتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، جیسے تیسے وہ مانگتے ہیں لوگوں سے، مانگ مانگ کے اس لا علاج مریض کے علاج پہ خرچ کرتے ہیں، اور اس وقت تک ڈاکٹر اسپتال اس مریض کو رکھتا ہے جب تک اس خاندان کے پاس پیسے ہیں۔ جب انہیں پتہ چل جاتا ہے، وکیلوں کو اور ڈاکٹروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس فیملی کے پاس پیسے نہیں ہیں، ختم ہو گئے ہیں، اس دن انہیں ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیتے ہیں کہ اب انہیں گھر میں ان کا خیال رکھیں۔ پیسے سارے لاکھوں کروڑوں لے لیا، اب پتہ چل گیا کہ مزید یہ بل نہیں دے سکتے، انہیں گھر بھیج دیتے ہیں۔ یہ بہت ظالم لوگ ہیں یہ اس سوسائٹی کے اندر۔ اور لوگ بھی جس گھروں میں یہ مریض ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں، اپنی آخری کوشش، کہ مریض بچ جائے۔ ایک تو مریض سے ہمدردی ہوتی ہے، دوسرا اگر مریض کو نہ بھی بچانا چاہیں، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے، تانوں سے بچنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، موت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ موت کا مقابلہ ہے، موت کا مقابلہ نہیں کرو۔ بیماری کا مقابلہ آپ کر سکتے ہو، موت کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ۔ بیماریوں کا مقابلہ کرو، امراض کا مقابلہ کرو، موت کا مقابلہ مت کرو۔ نہ مریض کے ورثہ اور نہ مریض کے لواحقین اور نہ ہی ڈاکٹروں کا تو پیشہ ہے کہ موت سے بچاتے ہیں، ہماری کوشش ہے ہم موت کے منہ سے واپس لائیں گے۔ خوب یہ بہت ہی کالا دھندا اور غلط دھندا ہے یہ ان ڈاکٹروں کا۔ اللہ ان ڈاکٹروں کو سخت سزا دے گا جو کئی پورے خاندان کی تباہی کا باعث بنتے ہیں ایک مریض کی وجہ سے۔ اس مریض کو، یہ ہمیں تجربہ ہوا ہے، خود اپنے ہمارے مریض 1-2 دفعہ تجربہ ہوا ہے کہ ایک مریض ہمارے حادثہ ہوا، وہ حادثے کی جگہ پر ہی فوت ہو گئے، اور اس کے باوجود انہوں نے 15 دن انہیں ڈرپیں لگا کے ڈیڈ باڈی کو رکھا، روزانہ 25,000 فیس وصول کرتے تھے، اور اس فیس کی خاطر انہوں نے وہ ڈیڈ باڈی رکھی اور وہ خراب کر دی۔ ڈیڈ باڈی اس کو وینٹیلیٹر پہ چڑھا کے دل چلاتے تھے اور ڈرپیں لگا کے وہ پھول گئی، پھٹ گئی، اس کے پیپ پڑ گئی، بہت مشکل بنی ہمارے لیے۔ یہ کام کیا ڈاکٹروں نے صرف اپنی فیس کے لیے، مردہ جنازے کو ڈرپیں لگا دی انہوں نے، اور یہ روزانہ ہوتا ہے۔ خوب خاندان والے چاہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ انہوں نے بچانے کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں کی ہے۔ بھلے جب یقین ہو جائے، عقل کہتی ہے کہ اب اس نے نہیں بچنا،
تو اس کے آخری دنوں میں اس کو درد کم کرنے کے لیے، تکلیف کم کرنے کے لیے کوشش کرو، موت سے مقابلہ مت کرو۔ جب موت کنفرم ہو گئی ہے تو وہ اپنے برطانیہ کی طرح بھی نہ کرو کہ ٹیکہ لگوا کے فوراً ختم کرو، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی نہیں کرنا۔ لیکن موت سے مقابلہ نہ کرو۔ اینما کنتم، کسی بھی ہاسپٹل میں ہو، ملک کے اندر، ملک کے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو، یدرککم الموت، موت نے آنا ہے۔ موت زندگی کا تسلسل ہے، موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے۔ جیسے ولادت ایک زندگی کا ایک مرحلہ ہے، ولادت، موت بھی ایک ولادت ہے، ایک اگلی زندگی شروع ہونی ہے۔ لیکن چونکہ اگلی زندگی کے بارے میں ہمارے تصورات بہت اندھیرے ہیں، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اس وجہ سے ہم اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، رغبت نہیں رکھتے۔ اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ آیت تو بتائی ہوئی ہے نا، نمبر کیا نمبر ہے؟ 78 نمبر۔ آپ کے سافٹ ویئر میں وہ 78 ہو گیا ہے، میں نے 78 کہا ہے۔ 78 نمبر آیت سورہ نساء کی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، یہ لفظ بتانا مقصود تھا۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بروج، برج ٹاور کو کہتے ہیں، بڑی اونچی عمارتیں، برج ان کو کہتے ہیں۔ بروج مشیدہ، سیمنٹڈ، کنکریٹ برج، ٹاور، جو پہلے کے زمانے میں بھی لوگ بناتے تھے، آج ان سے بھی زیادہ مضبوط بلڈنگیں لوگ بناتے ہیں۔ اگر ان بروج مشیدہ میں، مشیدہ یعنی بہت مضبوط، پلستر کی ہوئی بلڈنگیں، کنکریٹ کی ہوئی بلڈنگیں، مضبوط کی ہوئی بلڈنگیں، اونچی بلڈنگیں اور خوبصورت بلڈنگیں، ان کے بروج مشیدہ کے اندر بھی اندر جا کے چھپو، موت وہاں بھی آنی ہے تمہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کہ جب انہیں کوئی اچھائی ملتی ہے تو کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے، جب انہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں رسول اللہ کو کہ یہ آپ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ جو اچھے کام ہیں وہ ہمارے اچھے کام ہیں، اللہ نے ہم سے خوش ہو کہ یہ ہمیں انعام دیا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے، جنگ ہو جاتی ہے، شہید ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، تو پھر کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے، رسول اللہ کی، آپ کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ انہیں بتاؤ کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ قرآن کریم کا لفظ ہے کہ لو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم بروج مشیدہ میں، محکم مستحکم کنکریٹ پکے برجوں میں جا بیٹھو، ٹاورز میں جا بیٹھو، تو بھی تمہیں موت آئے گی۔ مشیدہ اسی کو کہتے ہیں۔ خوب یہ پکی بلڈنگیں جو انسان بناتا ہے، بی بی زہرا فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح دین کے لیے بھی ایک رکن مشید بنایا ہے، مضبوط، اور وہ حج ہے۔ والحج تشییدا للدین، دین کی مضبوطی کے لیے اللہ نے حج مقرر کیا ہے۔ خوب یہی اسی جملے سے بہت سارے حقائق سامنے آ جاتے ہیں۔ پہلے تو آپ بی بی زہرا کا وہ زاویہ دیکھیں فہم کا، کہ کس طرح سے صحابہ کو دین کے اندر حج کی حیثیت، دین کے ایک اہم ترین حصے یا خصلت کی طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ دین مشید ہونا چاہیے، دین نازک نہیں ہونا چاہیے، دین کمزور نہیں ہونا چاہیے، دین ضعیف نہیں ہونا چاہیے، دین سب سے مضبوط ترین چیز ہونی چاہیے جو انسان کے پاس ہے۔ بلڈنگیں بے شک کمزور ہوں لیکن دین مضبوط ہونا چاہیے آپ کا، وہ دین جو انسان کے پاس ہے اور وہ دین جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ جو اللہ نے مقرر کیا وہ تو یقیناً بہت مضبوط ہے، لیکن جو انسان کے پاس ہے دین، اس کو بھی اس نے مضبوط کرنا ہے، اسے بھی پتہ ہو کہ میں نے دین کو کیسے مضبوط کرنا ہے اپنا۔ یہ بی بی زہرا سے سنتے ہیں ہم کہ کیسے دین کو مضبوط کرنا ہے۔ 3 اصطلاحیں ہیں اس جملے کے اندر، حج،
تشیید اور دین، ان تینوں کو کھولنا پڑے گا کہ حج کس چیز کا نام ہے، تشیید کیا ہے اور دین کیا ہے، اور دین کی مضبوطی حج سے کیسے حاصل ہوتی ہے۔ یہ بی بی نے وہاں پر بیان کیا، اور اب ہم فاطمی دین، فاطمی مسلک اور فاطمی معرفت دین کے بارے میں حاصل کریں کہ حج کے بارے میں۔ حج کے بارے میں ہم نے کافی مفصل بحث کی ہے، اور امید ہے کہ کچھ عرصے کے بعد کتابی شکل میں یہ چیز آ جائے گی انشاءاللہ، اللہ توفیق دے۔ اس کے کافی چیزیں آمادہ ہو چکی ہیں اس کی، آپ بھی دعا کریں انشاءاللہ۔ جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ یہ جو خطبے میں پہلو ہے یہ ظاہر ہے نظر انداز شدہ پہلو ہے، جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ جس کی طرف بی بی نے زیادہ توجہ کی اس کی طرف ہم کم توجہ کرتے ہیں۔ یہ بی بی زہرا کی ترجیحات میں تھا کہ ناگوار ترین دنوں میں بھی دین کی معرفت پڑھائی جائے، معمول کے حالات ہوں یا ناگوار حالات ہوں۔ ظاہر ہے وہ ایام بی بی کے لیے بہت ناگواری کے ایام تھے، اور وہ ایام ایسے تھے جس میں بی بی کو کئی دکھ اور کئی صدمے تھے، ایک نہیں تھا۔ صرف فدق کا موضوع نہیں تھا، فدق سے زیادہ تکلیف دہ امیر المومنین کی تنہائی تھی، اور حق امیر المومنین تھا جو امیر المومنین کو نہیں ملا۔ وہ فدق سے زیادہ تکلیف دہ تھا، اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ موضوع جو بی بی کے لیے سب سے زیادہ دکھ کا باعث بنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تھی۔ کہ بی بی کا جو تعلق تھا رسول اللہ کے ساتھ، بابا کے ساتھ، اور رسول اللہ کا تعلق خوب یہ واضح ہے، ہر چند اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، وضاحت کی ضرورت ہے، چونکہ آج ناسبیت نے اہل البیت کے حق میں جفا کی ہے، بہت شدید اور زیادہ کی اور کر رہے ہیں، اور چونکہ میڈیا ان کے پاس ہے، میڈیا پہ یہ چھائے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ اہل البیت کے حق میں جفا تسلسل کے ساتھ جاری رکھتے ہیں۔ ہر چند جواب دیتے ہیں لوگ ان کو، لیکن وہ جواب دینے والے کوئی زیادہ عالم نہیں ہوتے، اور جس طرح کا بیہودہ اعتراض ہوتا ہے یا جس طرح بیہودہ مطلب ہوتا ہے اس سے زیادہ بیہودہ تر جواب دیتے ہیں، جس سے اہل البیت کا دفاع صحیح طریقے سے نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی زہرا کا جو ارتباط تھا آپس میں، اور رسول اللہ نے بی بی کا مقام جو کچھ بیان کیا، یہ امت کے سامنے، اس وقت کی موجودہ نسل کے سامنے سطر بسطر بیان کرنا ضروری ہے۔ ایک ایک سطر اس کی منظر عام پہ لائے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ نسل کتابوں کی طرف نہیں جاتی، یہ موبائل کی طرف جاتی ہے، نیٹ کی طرف جاتی ہے، کتابوں میں نہیں جاتی۔ قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اگر آپ حوالہ دے دیں یہ قرآن میں ہے تو کوئی نہیں جاتا قرآن دیکھنے کے لیے، اس کو موبائل میں چاہیے یہ چیز۔ اگر موبائل میں آئی ہے تو دیکھ لے گا، قرآن میں ہے تو کبھی بھی نہیں دیکھے گا۔ اگر اسے کہے آپ کے گھر میں ہے تو گھر میں بھی نہیں دیکھے گا، نیٹ پہ ہے تو دیکھے گا، موبائل میں ہے تو دیکھے گا۔ عورتیں بھی ایسی ہیں موبائل زدہ، اور مرد بھی موبائل زدہ ہیں۔ تو یہ کام کریں، سب کریں کہ یہ حقائق، یہ ایک ایک سطر ساری باقاعدہ لوگوں تک پہنچائیں، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اچھے انداز سے جو کچھ رسول اللہ نے بی بی کے حق میں بیان فرمایا ہے۔ اپنے تبصرے بے شک نہ کریں، فقط رسول اللہ کی حدیث اور اس کا ترجمہ کر کے یہ لوگوں کے پاس پہنچا دیں، سینڈ کر دیں، فارورڈ کر دیں آگے، پھر وہ اپنا اثر کرے گا انشاءاللہ۔ بی بی کا، جناب سیدہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ناطہ تھا وہ قابل توصیف نہیں ہے۔ وہ باپ بیٹی کے رشتے کے تناظر میں نہیں سمجھ میں آتا۔ باپ بیٹی کا رشتہ تو سب کا ہے، جتنی بیٹیاں ہیں ان کے باپ ہیں، اور جتنے باپ ہیں ان کی بیٹیاں بھی ہیں، کم باپ ہیں جن کی بیٹیاں نہیں ہیں، اور انہیں بیٹیوں سے محبت بھی اگر ہے تو بھی اس طرح کا ناطہ جو رسول اللہ کا جناب سیدہ سے تعلق تھا اور سیدہ کا تھا، وہ باپ بیٹی کے ناطے سے ماورا تھا۔
چونکہ رسول اللہ اللہ کی طرف سے مبعوث تھے اور جناب سیدہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ رسول اللہ کو عطا کیا گیا تھا امت کی ہدایت کے لیے، اور یہ معلوم تھا رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے معلوم تھا کہ یہ بی بی کیا ہیں، اور بی بی کو بھی پتہ تھا کہ میرے بابا کیا ہیں، کیا ہستی ہیں اور کیا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو صرف ایک باپ کا احساساتی رشتہ نہیں تھا جو ہر بیٹی کو باپ کا سایہ اٹھنے سے محسوس ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری وقت رحلت وقت آیا رسول اللہ کا، تو یہ روایت شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر ہے کہ بی بی زہرا روئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالین پر گریہ کیا۔ جب بیٹی کو گریہ کرتے ہوئے رسول اللہ نے دیکھا تو قریب بلایا، بائیں کہ اور کسی سے رسول اللہ نے کوئی گفتگو نہیں کی، جناب سیدہ کو بلایا اور فرمایا کہ اپنا کان میرے منہ کے قریب لائیں۔ بی بی نے کان بابا کے منہ کے قریب کیا، اور جو ہی رسول اللہ نے بی بی کے کان میں بات کی تو روتا ہوا چہرہ کھل اٹھا، تبسم آ گیا، مسکراہٹ آ گئی چہرے کے اوپر۔ روتی ہوئی بی بی مسکرانے لگی۔ پھر لوگوں نے سبب پوچھا کہ بی بی یہ کیا ماجرا تھا، آپ تو رسول اللہ کے وقت رحلت رو رہی تھیں، یہ کیا ہوا جو آپ تبسم کی حالت میں آ گئیں؟ تو بی بی فرماتی ہیں میں رو رہی تھی چونکہ رسول اللہ مجھ سے بچھڑ رہے تھے، اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اب میں دنیا میں رہ جاؤں گی، میرے بابا بچھڑ جائیں گے، نہ میں بابا کو دیکھ سکوں گی نہ بابا مجھے دیکھ پائیں گے۔ ایک دن حضرت جبریل رسول اللہ پر نازل ہوئے اور اللہ کی طرف سے سلام کہا، تو حضور نے پوچھا جبریل کیا پیغام لائے ہو؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ آپ کے لیے آج پیغام نہیں ہے، آج اللہ نے بی بی زہرا کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ بی بی زہرا سے پوچھو جو اللہ سے چاہتی ہیں اللہ ان کو عطا کرے گا، جو آج اس لحظے جو طلب کرے بی بی زہرا۔ رسول اللہ نے اسی وقت بی بی کو طلب کیا کہ جبریل آئے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ آج فقط بی بی زہرا کے لیے نازل ہوا ہوں کہ بی بی زہرا کیا چاہتی ہیں، بی بی سے پوچھو۔ تو بی بی زہرا نے کہا میں 3 چیزیں چاہتی ہوں، یہ 3 چیزیں مجھے عطا ہو جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا چاہتی ہیں؟ بی بی نے فرمایا کہ میں جب تک زندہ ہوں زیارت رخ رسول مجھے میسر رہے، میں چہرہ انور رسول اللہ کی زیارت کرتی رہوں، اور دوسرا میں جب تک زندہ ہوں مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب رہے، میں قرآن پڑھ سکوں، اور تیسرا میں جو چاہتی ہوں فقراء کی مدد کرنا میں وہ کر سکوں۔ یہ 3 چیزیں بی بی نے آخری جبریل کے تمنا پر اظہار پر فرمایا۔ رسول اللہ نے وہ تینوں چیزیں حضرت جبریل کو بتا دیں کہ بیٹی یہ چاہتی ہیں، بی بی یہ چاہتی ہیں۔ حضرت جبریل گئے اور فرمایا کہ اللہ نے تینوں قبول کر لی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ایام گزرے بی بی کے، یعنی حسرت اتنی تھی کہ فقط چہرہ رسول میرے سامنے رہے، اور آج وقت رحلت رسول اللہ سے یہ بی بی سے یہ توفیق جا رہی ہے، اس لیے رو رہی ہے کہ میں نے تو اللہ سے دعا مانگی تھی، میں جب تک زندہ رہوں رخ رسول میرے سامنے رہے، تو اب تو رسول تو جا رہے ہیں اور میں دنیا میں ہوں۔ تو رسول اللہ نے کان میں فرمایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں، میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی آپ ہو، سب سے پہلے آپ سے میری ملاقات ہوگی، محشر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت بی بی متبسم ہوئیں، خوشحال ہوئیں کہ اب دوری زیادہ نہیں ہے رسول اللہ سے میری دوری۔ لیکن رسول اللہ کی جب رحلت ہو گئی، بی بی بہت بے تاب ہوئیں، بہت زیادہ بے تاب تھیں، اتنی بے تاب تھیں کہ گریہ فرماتی، اور بعض اوقات
پڑوس کی عورتیں امیر المومنین سے آ کر شکوہ کرتی کہ بی بی زہرا اتنی درد بھرے انداز سے روتی ہیں، ہمیں گھروں میں چین نہیں ہوتا، آپ بی بی زہرا سے کہیں کہ نہ رویا کریں۔ مولا علی نے بی بی زہرا سے یہ فرما دیا کہ پڑوس کی عورتیں شکایت کرتی ہیں، تو بی بی کو اور دل دکھا کہ میرے بابا مجھ سے بچھڑ گئے ہیں اور میرا رونا بھی لوگوں کو برداشت نہیں ہے۔ بعض تاریخوں میں ہے کہ مولا علی نے ایک امام بارگاہ بنایا، ایک بیت الحزن بنایا، بقی کے اندر ایک حجرہ بنایا کہ بی بی جب بابا کی یاد آئے تو اس حجرے میں آ کے رو لیا کرو، اور بی بی ہمیشہ وہاں چلی جاتی تھی، وہاں جا کے رو لیتی تھی۔ پھر بی بی آتی قبر رسول پر، یہ سیرت میں ہے، رسول اللہ کی سیرت میں ہے، بی بی کے سیرت میں بھی ہے کہ بی بی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو ملنے کا ایک خاص انداز ہوتا تھا بی بی کا۔ رسول اللہ اٹھ جاتے، کھڑے ہو جاتے اور بی بی کو گلے لگاتے، اپنے سینے سے ساتھ چپکا لیتے، اور بی بی فرماتی ہیں کہ میں جب بھی پریشان ہوتی، جب تھک جاتی، جب ملال ہوتا مجھے، جب مجھے تکلیف ہوتی، تو میں یہی کرتی تھی، گھر سے نکل کر حجرہ رسول اللہ میں جاتی، رسول اللہ جہاں بھی ہوں، مسجد میں ہوں، صحابہ کے درمیان ہوں، جہاں بھی ہوں، بی بی چلی جاتی اور رسول اللہ باقیوں کو اٹھا دیتے اور بی بی کو سینے سے لگا لیتے۔ بی بی خود فرماتی ہیں کہ میں جب رسول اللہ کے سینے سے چپک جاتی تھی، میرے سارے دکھ درد ختم ہو جاتے تھے، میری تھکن ختم ہو جاتی تھی، میرا ملال ختم ہو جاتا تھا، میرے دل کا بوجھ ختم ہو جاتا تھا، مجھے اتنا سکون ملتا تھا۔ پھر اس کے بعد میں باہر نشاط ہو کر دوبارہ اپنے معمولات میں واپس چلی جاتی۔ تو بی بی فرماتی ہیں کہ اب جب کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے دکھ بھی بڑھ گئے ہیں اور دکھوں کا مداوع بھی نہیں ہے۔ جب رسول اللہ تشریف فرما تھے، میرے دکھ تھوڑے تھے، چھوٹے تھے، لیکن ان کا علاج موجود تھا۔ میں رسول اللہ سے جا کر ملتی تھی، رسول اللہ کے سینے سے لپٹ جاتی تھی، میرے دکھ ختم ہو جاتے تھے۔ اب میرے دکھ بھی بڑھ گئے ہیں اور کوئی ہے بھی نہیں ہے، میں کس سے لپٹ کر کہوں جا کر۔ اور پھر بیوی نے وطیرہ یہ اختیار کیا کہ جا کر رسول اللہ کی قبر مبارک پر لپٹ جاتی، اسی طرح سے جیسے گویا سینہ رسول اللہ ہو، قبر رسول اللہ کو سینہ رسول سمجھ کر چپک جاتی اور پھر فریاد کرتی اور پھر بابا کو خطاب کرتی اور بابا کو یہ کہتی، بابا جب میرے تھوڑے اور چھوٹے دکھ تھے آپ موجود تھے، میں آپ سے لپٹ کے اپنے دکھوں کا مداوع کر لیتی تھی۔ بابا اب آپ کو معلوم ہے مجھ پر کتنے دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، مجھ پر کتنے دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اب آپ کا جگر بھی نہیں ہے، آپ کا سینہ بھی نہیں ہے۔ بابا آپ جانتے ہیں آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کی بیٹی کے ساتھ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ دکھ تھا جو بی بی رسول اللہ کے بعد اس رنج کے عالم میں دن گزار رہی تھیں اور انتظار کر رہی تھیں کون سا دن ہو زیارت رسول قبر میں آ جائے۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب امیر المومنین نے یہ امانت رسول اللہ کے حوالے کی۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ بحق اسماء حسناء خود، بحق انبیاء، بحق اولیاء، بحق رسول اللہ، بحق فاطمہ الزہرا، بحق سید الشہداء، پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد طالبات اور طلاب کو پروردگارہ فہم دین، مسلک فاطمی، فہم فاطمی عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، پروردگارہ پاکستان میں، تمام دنیا میں جہاں بھی امت اسلامیہ میں خواتین ہیں باعفت، پروردگارہ ان سب کو سیرت حضرت زہرا اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تمام شہداء اسلام، ان سب شہداء کی سربلندی کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين.